السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس میں کے حوالے سے، جس میں اب کہانی دلچسپ موڑ کاٹتے ہوئے ایسے مرحلے پر آ گئی ہیں جہاں پہ اب آپ اس ڈرامے کو مس نہیں کر سکتے۔ اس میں اب کافی اتار چڑھاؤ آنے والا ہے۔ بشریٰ چاہتی ہے اس کی شادی فواد سے ہو جائے، لیکن فواد کی ماں نے اس کی بہت بے عزتی کر کے اس کو گھر سے نکالا، جس کے بعد وہ گھر آ کر بہت روئی۔ اور جب اس کی بھابھی نوین نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پہلے تو اس نے بات کو ٹالا، لیکن جب بتایا تو اس کی بھابھی نوین نے اسے کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کیوں وہاں گئی تھیں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ سب آنٹی ہم سے کتنا نفرت کرتی ہیں۔ جب سے بجو کا رشتہ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے وہ ہم سے نفرت کرتی ہیں۔ تب بشریٰ نے کہا کہ نہیں، قصور بجو کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارے حالات کا ہے، قصور ہمارے اسٹیٹس کا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے، لیکن بعد میں جب فواد کا اس کو بار بار فون آتا ہے تو وہ فواد کو غصے ہوتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ میری غلطی تھی، میری حیثیت نہیں تھی، میرا اسٹیٹس نہیں تھا کہ آپ سے پیار کرتی، اب کوشش کیجئے گا کہ کبھی مجھے فون مت کیجئے گا۔ یہ بات وہ فواد کو کہہ تو دیتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ فواد کے بغیر زندگی کیسے گزارے گی، اس بات کا اسے بھی ابھی اندازہ نہیں ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا۔ ادھر سکندر اس کا رشتہ لے کر آ جاتا ہے اور سکندر اس کو بہت پسند کرتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ میں تو بہت دنوں سے یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں آج بات اپنے دل کی کر دوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے تو پیچھے ہی فواد بھی آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں پھول ہوتے ہیں، وہ پھول لے کر آیا ہوتا ہے راضی کرنے کے لیے بشریٰ کو، لیکن جب وہ باتیں سنتا ہے فواد کی، سکندر کی اور بشریٰ کی، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے اور پھر وہ پھول زمین پہ پھینک دیتا ہے اور تالی بجا کے کہتا ہے واہ 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 واہ، اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ امی کی باتوں کا، نفرت کا بہانہ بنا کر مجھ سے دور ہو رہی تھیں اور آپ مجھے اوائڈ کر رہی تھیں اور آپ سکندر کو پسند کرنے لگی ہیں اور سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، آپ مجھے کیا زندگی سے نکالیں گی؟ میں آج آپ کو اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں، ہر طرح کی محبت سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہی پھول جو اس کے لیے لایا ہوتا ہے انہیں پاؤں کے نیچے رونتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سکندر وہیں کھڑا ہوتا ہے، بت بنا رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے، یہ کیا ماجرا تھا۔ سکندر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فواد جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ بشریٰ ہی ہے۔ اس لا علمی میں اس نے بشریٰ کو پسند کر لیا اور بشریٰ کا رشتہ بھی لے کر آ گیا، جبکہ بشریٰ اب اس سے پوچھتی ہے کہ یہ آپ نے کیوں جان بوجھ کے کیا، میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو فواد کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزاروں گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اور فواد آپ کی وجہ سے مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا کر چلا گیا ہے۔ تب سکندر اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں تھا کہ فواد آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ بھی اس کو پسند کرتی ہیں، ورنہ میں اس مرحلے تک نہیں آتا۔ اب میں فواد کو راضی کروں گا کیونکہ سب کچھ میری وجہ سے بگڑا ہے معاملہ، تو میں اس بگاڑ کو دور کروں گا۔ جس پر بشریٰ کہتی ہے کہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کیا فواد آپ کی بات مانے گا؟ کیا جو کچھ مجھ پر تہمت لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ جس پر سکندر کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا اور فواد کو میری بات ماننی پڑے گی۔ پھر وہ جا کے فواد کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فواد اب اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے اپنے دفتر سے نکال دیتا ہے یا اسے خفا ہو جاتا ہے اور خود چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف فواد نے اپنی ماں صبا کو بھی بتا دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف بشریٰ کے ساتھ، اور یہی میرا فیصلہ ہے، جبکہ صبا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ مجھے غریب لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے جو کمیت کے ہیں بالکل پسند نہیں ہے ملنا جلنا۔ جواد کی شادی کا معاملہ اور تھا، وہ میں نے اس لیے کر دی تھی کہ جواد شادی شدہ تھے اور ان کو ایک بیٹا تھا اور انہیں ایسی بیوی چاہیے تھی جو گھر میں آ کے معاملات کو سنبھال لے، ان کے بیٹے کو سنبھال لے اور ان کی زندگی کو سنبھال لے۔ اس لیے میں مان گئی تھی، وہ میری مجبوری تھی، لیکن تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنی سوسائٹی سے کوئی اچھی سی لڑکی پسند کروں گی، تم مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ لیکن فواد کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی فیصلہ سن لیں، میں شادی کروں گا تو بشریٰ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ اب یہ ماں بیٹے میں بھی ایک جنگ چل رہی ہے اور بڑا بیٹا جواد جو ہے وہ پہلے ہی چھوٹے بھائی کو کہہ چکا ہے کہ میں تمہارا ساتھ اس وقت دوں گا اگر ماں نے تمہارا ساتھ دیا تو، تم یا تو ماں کو کنونس کر لو تو پھر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
دوسری طرف اب سکندر بھی فواد کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر دردانہ گئی تھی بشریٰ کے گھر پہ، اور جب اس کو ساری بات پتہ چل گئی کہ بشریٰ گھر پہ آئی تھی جواد کا پتہ کرنے اور اس کو بہت بے عزت کر کے نکال دیا، تو پھر وہ واپس گئی اور وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی دردانہ کا، تو دردانہ معافی مانگنے کے لیے بشریٰ کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہ بجوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ اتنی بن ٹھن کے گئی ہوئی تھی اور سجی سنوری ہوئی تھی، تحفے لے کے گئی۔ جا کے اس نے امی سے کہا کہ میں تو آپ کی چھوٹی بہو کے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ تو پہلے تو ماں نے شکایت کی کہ تم اتنے دن بعد آئی ہو، تمہیں ہماری یاد نہیں آئی۔ تو اس نے کہا یاد تو اسے کیا جاتا ہے جسے بھولا جائے، میں آپ کو بھولی تھوڑی ہوں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ بجو بڑی حیران تھی۔ مسرت نے اسے پوچھ لیا کہ تم اتنا بن سنور کے اور یہ برانڈڈ کپڑے پہن کے کہاں سے آئی ہو، یہ یقیناً تمہیں 2 نمبر کے کپڑے لگ رہے ہیں۔ وہ بات کو گول کر جاتی ہے اور بجو کو ماں کہتی ہے جاؤ چائے بنا کے لاؤ، وہ کہتی ہے اس کے لیے تو میں زہر ہی بنا کے لاؤں گی۔ بہرحال وہ جب چلی جاتی ہے کچن میں تو ماں کہتی ہے اچھا کیا دردانہ تم نے نہیں بتایا بجو کو کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، ہم نے بھی اسے ابھی تک نہیں بتایا۔ ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ بجو کی شادی ہونی تھی جواد کے ساتھ اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ تب سے صبا اور اس خاندان کے ساتھ اس خاندان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اب بشریٰ اس گھر میں جاتی ہے کیونکہ دردانہ کی شادی ہو گئی ہے جواد کے ساتھ، اور جواد کی یہ دوسری بیوی ہے دردانہ۔ پہلے تو جواد اور دردانہ کے درمیان تعلقات بہت خراب تھے اور جواد اس کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب سکندر کے سمجھانے پر جواد کو اندازہ ہو گیا کہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسپتال میں تھا تو اس کی بیوی دردانہ نے اس کا اور اس کے بیٹے کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے اور اس نے دردانہ سے معافی مانگ لی ہے کہ میرا جو رویہ تھا وہ غلط تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ ہنسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اور یہ بات اب اس کی ماں صبا کو پسند نہیں آ رہی۔ صبا کے ہاتھ سے دونوں بیٹے جا رہے ہیں۔ جواد کو سمجھ رہی تھی کہ وہ بیوی کی بات نہیں مانے گا، میری باتیں مانے گا، اور فواد کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ جہاں میں کہوں گی وہاں وہ شادی کرے گا، لیکن جواد اپنی بیوی کے ساتھ اب معاملہ بہتر کر رہا ہے، اور ماں کے جو حکم تھے اس کے اور جس طرح وہ من مانی کرتی تھی گھر میں، اب وہ من مانی اس طرح نہیں ہو رہی۔ جبکہ چھوٹا بیٹا فواد بھی ماں کی مرضی کے خلاف بشریٰ سے شادی کرنے کی ضد لگا کے بیٹھ گیا ہے، جبکہ اس کی بیٹی ثنا بھی اب سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور فواد کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو تینوں بچے صبا کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور ادھر بشریٰ کی شادی کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے کہ شادی کس سے ہوگی۔ سکندر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بشریٰ تو فواد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اب سکندر راضی کرے گا اس کو، کیا فواد راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بجو کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ بجو کو بابی نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے ایک شہزادہ آئے گا، وہ اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف شمو کی کھیر کھلائی کی رسم ہو رہی ہے، کھیر پکوانے کی رسم کی گئی ہے۔ کھیر اس نے بنا کے دی، سب کو بہت مزہ لگی کیونکہ اسے کھیر بنانا آتی نہیں تھی، سوائے نوین بھابھی کی۔ اس نے بہت تعریف کی اور اس کا دل رکھا کہ نہیں بہت اچھی بنی ہے، بہت اچھی بنی ہے، لیکن سب نے کہہ دیا کہ یہ کیا بنایا ہے، اور بجو نے تو کہہ ہی دیا کہ بہت ہی بد مزہ ہے، بہت ہی خراب ہے۔ اب شمو نے اپنی ماں سے بھی شکایت کی کہ مجھ سے انہوں نے گھر میں اب کچن چلانے والی ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال رہے ہیں، مجھے تو کھانے پکانے آتے نہیں اور میں کیسے کچن سے جان چھڑاؤں۔ تو اس نے اسے کچھ ترکیبیں بتا دی ہیں اور کہا کہ تم یہ بہانے بناؤ، اس طرح تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تم سسرال میں کوئی کام نہیں کرنا۔ ادھر بڑے بھائی سہیل نے اپنے چھوٹے بھائی روہیل کے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا ہے، اور اس کو پھر جلد ایک نوکری مل جائے گی اور اس پہ اسے جانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آگے اپڈیٹس ہوں گے وہ کس طرف ڈرامے کی کہانی مڑتی ہے، جو موڑ مڑے گی اس کے بارے میں آج جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی پسند ناپسند رائے ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجیں۔ بہت شکریہ۔